تشریح نظم خلوت۔ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقدر۔ بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگند و ابتر۔ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نسیاں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر ولیکن، خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ اس نظم میں اقبال نے خلوت کے فوائد بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں میں اپنی نمود و نمائش کا جذبہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ جس کو دیکھو اس دن میں ہے کہ کسی طرح مجھے شہرت نصیب ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے نکلا کہ لوگ کا چہرہ یعنی ظاہر تو بہت روشن اور خوبصورت ہے، لیکن دل یعنی باطن بہت تاریک ہے۔ یاد رکھو جب نظارہ کرنے کا شوق حد سے بڑھ جاتا ہے تو آدمی کے خیالات پراگندہ اور ابتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت نئے نئے مناظر دیکھنے کی آرزو میں لگا رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے فلاں باغ میں چلو، کبھی سوچتا ہے فلاں کلب میں جا کر بیٹھوں، کبھی سینما کا طواف کرتا ہے، کبھی ہوٹلوں میں رات بسر کرتا ہے۔ یاد رکھو وہی قطرہ آب نسیاں گوہر بنتا ہے جو صدف کے آغوش میں پنہاں ہو جاتا ہے، یعنی جب اس قطرے کو خلوت نصیب ہوتی ہے تو موتی بن جاتا ہے۔ اسی طرح خودی خلوت میں مستحکم ہوتی ہے، یعنی جو آدمی اپنی خودی کی تربیت کرنا چاہتا ہے اسے نمود و نمائش کا جذبہ دل سے نکال دینا چاہیے، اور 24 گھنٹے میں کچھ وقت خلوت کے لیے بھی مخصوص کرنا چاہیے، تاکہ وہ محاسبہ نفس کر سکے اور تنہائی میں اپنی زندگی پر غور کر سکے کہ کس نہج پر بسر ہو رہی ہے۔ چنانچہ دنیا میں جس قدر بڑے آدمی گزرے ہیں، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب خلوت پسند تھے، لیکن اقبال افسوس کرتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں دیر و حرم میں بھی خلوت میسر نہیں آ سکتی۔ عورتیں اور مرد دونوں اپنے جسموں کی نمائش میں منہمک ہیں، اس لیے وہ اپنی روح سے یعنی اس کی تربیت سے غافل ہیں۔